نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بہن اور بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 6 سے اگلے کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے، جتنا بھی اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ وہ بیان ہوگا۔ اللہ پاک میرے اور آپ سب کے لیے ہدایت کا سبب بنائیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا، کافر ہو چکے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم، آپ ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عالم الصدور ہے، عالم بذات الصدور ہے، اور ان کو ہر ایک آدمی کا، ہر انسان کا پتہ ہے کہ وہ ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا۔ لیکن ہمارے لیے ان کی زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس لیے اللہ پاک نے پہلے اس طرح فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت ابو لہب اور ابو جہل نے بہت شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کی، اور پھر یعنی حقیقت کو جانتے ہوئے کہ یہ قرآن سچ ہے اور یہ پیغمبر اللہ کی طرف سے سچ ہے اور حق پر ہے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امین اور صادق ہے، لیکن انہوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، اور وہ یہی کہتے رہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو دین تھا وہ صحیح تھا، کیا وہ غلطی پر تھے؟ اسی لیے انہوں نے انکار کیا، اور کچھ لوگوں نے مال و دولت کے لیے، کچھ لوگوں نے بادشاہت کے لیے، اور کچھ لوگوں نے یعنی عہدے وغیرہ کے لیے ایمان نہیں لایا کہ اگر ہم ایمان لائیں گے
تو یہ سب چیزیں ہم سے چلی جائیں گی۔ تو انہوں نے دنیاوی مصلحتیں سامنے رکھ کر اس وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ حقیقت کو سمجھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ بس ضد ہیں، اور ضد اور عناد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے، لہٰذا ان سے کوئی توقع نہیں ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے پھر مزید فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ پاک نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، یعنی ان کے دل حقیقت کو سوچتے نہیں ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور نہ وہ حقیقت کو اور سچی بات کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو وہ کانوں میں انگلیاں دبا دیتے تھے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہ سنیں، قرآن پاک نہ سنیں، لہٰذا وہ اس طرح حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ ان کے دلوں پر میں نے مہر لگا دیا ہے، اور ان کے کانوں پر کہ وہ حق بات کو سنتے ہی نہیں، تو ان پر مہر لگا دی۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ جب انسان کی آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے تو اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو کفر کا پردہ ان کے آنکھوں پر آ گیا تھا، اور وہ بس اس میں اندھے ہو رہے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر اللہ پاک نے ان کے لیے بڑے عذاب کی بشارت دی کہ ان کے لیے عذاب دردناک ہے، بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے، جیسے ہی یہ مریں گے اس میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا ایک انسان ہے، وہ اگر دل سے سوچتا ہے حقیقت کے بارے میں کہ یار میں یعنی حقیقت کو معلوم کر لوں کہ کون سا دین حق اور سچ ہے، تو اس کے لیے وہ جدوجہد کرے گا اور دل کو اندر سے صاف کر کے پھر سوچے گا، تو اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اور اگر وہ یعنی بالکل دل صاف نہیں رکھے گا اور پہلے سے اس کے دل میں بغض، حسد اور عناد بھرا ہوا ہوگا، تو اس کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اس کو آپ ایک بات سمجھائیں گے، وہ دوسری بات نکالے گا، لہٰذا ایسے آدمی کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور طبقے کا ذکر کیا، کیونکہ اس میں تو کفار کا ذکر ہوا، اس سے پہلے مومنین کا ذکر، مسلمانوں کا ذکر ہوا، اب اس کے بعد کافروں کا ذکر ہوا، اس کے بعد منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ہرگز ایمان نہیں لائے، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے، لیکن صرف سرسری طور پر یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا۔ تو انہوں نے تو ظاہری طور پر اسلام قبول کیا، لیکن دل سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ حقیقت ہے۔ کچھ اپنے مال و جان کو محفوظ بنانے کے لیے، یا کچھ پیسے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن حقیقت میں انہوں نے یعنی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ پاک پھر یہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے، یعنی یہ
دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو، مسلمانوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور اصل میں وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ اگر ایمان نہیں لائے تو آخرت کی کامیابی سے یہ محروم رہ جائیں گے، دنیاوی کچھ نفع ان کو تو مل جائیں گے لیکن آخرت کے دائمی فائدوں سے یہ محروم رہیں گے۔ وما یشعرون، اور وہ سوچتے اور بوجھتے نہیں ہیں، یعنی اصل بات وہ نہیں سمجھتے کیونکہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی دنیا کی کسی کی وجاہت کی، کسی کی بڑائی کی، کسی کی وزارت کی، یعنی یہ ان کے دل میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پھر یعنی زیادہ کر دی اللہ پاک نے ان کے اس مرض کو، یعنی جتنا جتنا بھی ان کا یہ مرض تھا وہ اللہ پاک نے ان کو اور بڑھایا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے، یعنی آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ بما كانوا یکذبون، اور اس بات پر کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے ان آیات میں منافقین کا اور کفار کا ذکر فرمایا، اگلے آیات میں بھی منافقین کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔